کوٹا سسٹم کی لعنت جو نافذ کی پاکستان پیپلز پارٹی نے. آپ نے بیلنڈر کیا ہے, آپ نے معاشی قتل کیا ہے اردو بولنے والوں کا. مسائل کے لیے ان کو چھوڑ دو تاکہ ہم اپنی عیاشیاں کریں, کرپشن کریں. کہ آج وہ اپنی کھوئی ہوئی ساکھ پہ ماتم کر رہے ہیں. چھوٹی سوچ, چھوٹی ذہنیت کے تحت پیپلز پارٹی نالیوں اور گلیوں کی سیاست کرنا چاہتی ہے. ہاں, ہم نے کہا ہے کہ ہم گٹر بھی ٹھیک کر کے دیں گے, نالی بھی ٹھیک کر کے دیں گے. پیپلز پارٹی کبھی بھی شہری حلقوں سے الیکشن جیت کے نہیں آ سکی. ان کو سزا دینے کے لیے آپ کو وڈیرے وڈیرے کہتے ہوئے بدبودار سیاست کرنی ہے. جو شہری حقوق تھے وہ غصب کر لیے. سارے فنڈنگ جو آتی تھی اس کے آپ بے تاج بادشاہ تھے. میں ہوں آپ کا میزبان عمران ملک. آپ دیکھ رہے ہیں میران ٹریبیون حیدرآباد. پیپلز پارٹی نے 2021 میں رورل اور اربن ایریا کو ایک کر کے ایچ ایم سی کا قانون پاس کیا ہے. اس قانون پر ایم کیو ایم پاکستان شدید اختلاف اور شدید احتجاج کرنے کا ارادہ رکھتی ہے. اس پوری صورتحال کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ قومی اسمبلی کے ممبر صابر حسین قائم خانی موجود ہیں. ان سے معلوم کریں گے کہ یہ کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ شدید احتجاج کا رستہ اختیار کرنے پہ مجبور ہو گئے. جی صابر بھائی. اچھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. صوبہ سندھ ویسے بڑا خوش قسمت صوبہ ہے کہ اللہ نے ہر طرح کے قدرتی وسائل سے نوازا ہے. یہاں کی عوام بڑی بد نصیب ہے کہ اس ملک کی تاریخ میں سب سے زیادہ جس پارٹی نے اس صوبے پہ حکومت کی وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. اس نے بجائے صوبے کو ترقی دینے کے, صوبے کے وسائل کو اچھے اس طرح سے استعمال میں لانے کے, عوام کی زندگی آسان بنانے کے اور یہاں رہنے والے مستقل باشندوں کے درمیان اتحاد و اتفاق و یکجہتی پیدا کرنے کے ہمیشہ ایسے اقدامات اٹھائیں کہ جس سے ان کے درمیان خلیج بڑھتی جائے. اور ایک سمجھ یہ آتی ہے کہ پیپلز پارٹی کا نظریہ ہے دو سندھ. ہم جب چھوٹے تھے ہمیں کچھ نہیں پتہ تھا کہ اربن سندھ کیا ہوتا ہے, رورل سندھ کیا ہوتا ہے, شہری سندھ کون سا ہے, دیہی سندھ کون سا ہے. کہ کوٹا سسٹم کی لعنت جو نافذ کی پاکستان پیپلز پارٹی نے, اس کے بعد سندھ کے لوگوں کو پتہ چلا اچھا یہ بھی ہے کہ ایک اربن سندھ ہے, شہری سندھ ہے, ایک رورل سندھ ہے. اسی طرح لوکل گورنمنٹ جو قانون یہ بنانے جا رہے ہیں, حالانکہ انہوں نے خود ہی ابھی 2013 میں اس کو بنایا. اس کے تحت انہوں نے جو چیزیں 2001 کے قانون میں تھیں اور ایک آئین کے آرٹیکل 140A کے مطابق تھیں کہ مقامی حکومتوں کی تشکیل ان کی مکمل خود مختاری کے ساتھ ہوگی, جس میں ان کو انتظامی, مالی اور سیاسی خود مختاری ہوگی. اس سے قطع نظر 2013 کا انہوں نے قانون بنایا جس میں انہوں نے تمام چیزوں کو الٹ پلٹ کے رکھ دیا. جو نمائندوں کے حقوق تھے, جو شہری حقوق تھے, وہ غصب کر لیے. اور جو ایک چھوٹے لیول کے کام, گلی نالی محلوں کے, وہ تک ان سے چھین لیے. جب اس پہ بھی ان کا بس نہیں چلا, اس پہ بھی یہ مطمئن نہیں ہوئے, تو اب انہوں نے ایک نیا آرڈیننس لانے کا فیصلہ کیا ہے جس میں وہ تمام شہری چیزیں, آپ بتائیں کہ جس شہر کا میئر ہو اور اس کو سالڈ ویسٹ پہ کوئی اختیار نہیں ہو, اس کو واٹر بورڈ پہ کوئی اختیار نہیں ہو, اس کو پانی کی مطلب واٹر اینڈ سیوریج کے نظام پہ اختیار نہیں ہو, وہ اپنے لوگوں کے لیے پارک نہ بنا سکے, اپنے لوگوں کے لیے گلیاں نہ بنا سکے, اپنے لوگوں کے لیے سڑکیں نہ بنا سکیں, اپنے لوگوں کو تعلیمی نظام نہ دے سکے, اسپتال نہ دے سکے, تو پھر وہ نمائندہ ووٹ لے کے کس بنیاد پہ آئے گا؟ کیا صرف وہ یہ ایک ٹائٹل لینے کے لیے آئے گا کہ میں فلاں جگہ کا میئر ہوں, میں فلاں جگہ کا کونسلر ہوں؟ تو ایسے میئر اور کونسلر جن کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, وہ بجائے یہ کہ کوئی کام کرنے کے, عوام میں ایک اور فرسٹریشن پیدا ہوگی. کیونکہ وزیر اور یہ جو بڑے بڑے نمائندے ہیں جو بعد میں وزیر اعلیٰ بنتے ہیں, وزیر بنتے ہیں, وہ تو عوام کے دسترس میں نہیں ہے. اس کا مطلب ایک طرح سے پھر سے عوام کو ایک سول مارشل لا کی طرف دھکیل دیا جائے گا کہ جس میں ڈی سی اور کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر اور اس ٹائپ کے لوگ, جو ایک انگریزوں کو چھوڑا ہوا نظام ہے, اس میں وہ لوگ پھنسے رہیں گے اور وہ لوگ اپنے لیے کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. تو کیوں پیپلز پارٹی ایسا نظام لانا چاہتی ہے؟ تو ہم نے جہاں تک سمجھا اور سیکھا ہے وہ یہ سمجھا اور سیکھا ہے کہ وہ صرف اور صرف جو شہری آبادی کی اکثریت ہے سندھ میں, اور شہری آبادی کے لوگ جو ان کو ووٹ نہیں دیتے ہیں, وہ ان کے مخالف جاتے ہیں ہمیشہ. اور پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی شہری حلقوں سے الیکشن جیت کے نہیں آ سکی. ان کو سزا دینے کے لیے, کیونکہ ان کا ذہن تو وڈیرانہ ذہن ہے,
ان کا ذہن کوئی سیاسی ذہن نہیں ہے، ان کا ذہن کوئی انسانی اخلاقی معیار سے نہیں، یہ تو تعصب میں سوچتے ہیں اور اسی کے مطابق فیصلہ سازی کرتے ہیں، کرپشن کا سوچتے ہیں اس کے مطابق فیصلہ سازی کرتے ہیں۔ قوانین وہ لائے جاتے ہیں سندھ اسمبلی میں کہ جس سے عوام کی فلاح و بہبود کے بجائے عوام کو نقصان ہو، چاہے وہ ہیلتھ کے حوالے سے لائے گئے قوانین ہوں، چاہے ایجوکیشن کے حوالے سے لائے جانے والے قوانین ہیں، یا آپ چاہے لوکل گورنمنٹ کے قوانین ہیں۔ آپ اگر دیکھیں گے تو سندھ اسمبلی میں جو قوانین پاس ہوئے ہیں، یہ پیپلز پارٹی کو تو شاید سپورٹ کرتے ہیں، لیکن صوبے کی غالب اکثریت کو، صوبے میں رہنے والے لوگوں کو کوئی اس سے فائدہ نہیں ہوا ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں ایک عوامی امنگ اور خواہش کے مطابق ایک مضبوط مقامی حکومتیں تشکیل دی جانی چاہیے، جس میں پی ایف سی ایوارڈ کے تحت ہر مقامی حکومت کو، ہر ڈسٹرکٹ کو پروونشل جو ہمارا فنڈ ہے اس میں سے اس کو پیسے ملیں، پروونشل فائنانس کمیشن کیا جائے، جیسے این ایف سی کے ایوارڈ کی لیے ہم سندھ اپنا حق جتلاتا ہے، اسی فارمولے پر، جس فارمولے پہ سندھ کو وفاق سے پیسے ملتے ہیں، پی ایف سی میں وہ فارمولہ اپنا کے ان کو فنڈز دیے جائیں، اور جو اختیارات ہیں شہروں کے وہ شہری نمائندوں کے حوالے کیے جائیں۔ یہ کون فیصلہ کرے گا؟ کیا وزیر اعلیٰ فیصلہ کرے گا کہ حیدرآباد کے لیے کیا ضروری ہے؟ وہ اپنے صوبے کا فیصلہ کرے بھائی، وہ صوبے میں امن و امان کی کوشش کرے، صوبے کی ترقی کی بات کرے، صوبے میں روزگار کی بات کرے، صوبے میں بڑے پروجیکٹس لائے، وہ تو وہ کر نہیں پا رہے ہیں۔ اور جو چھوٹی سوچ، چھوٹی ذہنیت کے تحت پیپلز پارٹی نالیوں اور گلیوں کی سیاست کرنا چاہتی ہے، تو اس پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ عوام ان کو رد کر دے گی۔ صوبائی حکومت کے پاس جو محکمے گئے ہیں ان کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے۔ صوبائی حکومت کے پاس جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں، آج پاکستان میں وسائل کے اعتبار سے تو صوبہ سندھ اول نمبر ہے، اور گورننس کی لحاظ سے صوبہ سندھ جو ہے سب سے پیچھے جا رہا ہے، چاہے وہ تعلیم کا شعبہ ہو، صحت کا ہو، امن و امان ہو، روزگار ہو، انفراسٹرکچر ہو، کوئی بھی شعبہ لے لیں۔ تو ہمیں یہی خدشات ہیں کہ جو ایک زرعی صوبہ ہونے کے باوجود ایک صوبائی گورنمنٹ ایک زرعی پالیسی نافذ نہیں کر سکی، وہ میرے شہر میں پانی سپلائی اور واٹر سپلائی کی اسکیمیں ٹھیک کرے گی؟ ایک شہری حکومت ہوتے ہوئے جو انٹر ڈسٹرکٹ روڈز ہیں ان کا ہم نیٹ ورک ٹھیک نہیں کر سکے، تو وہ صوبائی حکومت کیا میرے شہر میں گلیاں روڈ ٹھیک کرے گی؟ ایک صوبائی حکومت جو آج تک بجٹ میں جس شہر کا جتنا حصہ ہے وہ تقسیم کر کے نہیں دے سکی، تو کیا اس صوبائی حکومت سے ہم توقع رکھیں گے کہ وہ شہری جو نظام بنا رہے ہیں وہ فنڈز منصفانہ خرچ کریں گے؟ مطلب ایسی چیزیں ہیں وہ کر رہے ہیں کہ تمام وسائل اپنے پاس رکھ لو، مسائل کے لیے ان کو چھوڑ دو تاکہ ہم اپنی عیاشیاں کریں، کرپشن کریں۔ کیوں نہیں اب تک سندھ گورنمنٹ نے اپنا ریونیو بڑھایا ہے؟ کیوں نہیں ایس آر بی جو ہے اس کے تحت انہوں نے جو ادارہ قائم کیا ہے اس میں مزید جو ٹیکسز ہیں وصول کرتے ہیں، وہ ٹیکس جو مقامی حکومتیں لے رہی ہیں، شہر لے رہے ہیں، ان پہ قبضہ کر رہے ہیں۔ آج میرے شہر کا روڈ کٹنگ کا ٹیکس کراچی صرف حیدرآباد میں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، ڈسٹرکٹ انتظامیہ لے رہی ہے، صوبائی حکومت لے رہی ہے، جبکہ پورے سندھ میں وہ ٹیکس لیا جاتا ہے بلدیات کے تحت۔ لیکن وہ جو لیے جانے والا ٹیکس ہے جس میں کروڑوں روپے سال کے جمع ہوتے ہیں، وہ میرے شہر لطیف آباد اور حیدرآباد جہاں سے زیادہ وصول ہوتا ہے وہاں تو نہیں لگتا ہے۔ آج ہمارے جو حلقے ہیں جو سندھ حکومت کے مخالف ہیں وہاں کا آپ حال دیکھ لیں، اور دوسری طرف جہاں سے وہ جیت کے آتے ہیں وہ بنے ہوئے روڈوں کو ادھاڑا جا رہا ہے۔ آپ کے سامنے آپ شہر کے نمائندے ہیں، وادو والا روڈ جو بنا ہوا روڈ تھا جس کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس کو دوبارہ سے اسکیپ کر کے اور پھر جو ہے اس کو نئے بنانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ مطلب وسائل کا غلط استعمال۔ ہمیں وسائل کی تقسیم جو ہے مساوات کی بنیاد پہ کرنی ہے۔ ہم چاہتے ہیں جس کی جتنی ضرورت ہے اس کو اتنے وسائل دیے جائیں۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رکن قومی اسمبلی صابر حسین قائم خانی کی گفتگو سن رہے تھے، وہ اپنے خدشات سے آگاہ کر رہے تھے، اپنے تحفظات بتا رہے تھے۔ ہم پیپلز پارٹی کے موقف لینے کی کوشش کریں گے کہ وہ اس پورے سسٹم پہ اپنا کیا موقف رکھتے ہیں۔ ایم کیو ایم کہتی ہے کہ یہ جو بلدیاتی آرڈیننس ہے وہ بددیانتی پر اور شہری جو لوگ ہیں ان کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ ان میں پیپلز پارٹی نے جو نالی کی سیاست شروع کر دی ہے وہ آنے والا وقت ان کو بہت ٹف دیں گے، وہ یہ کہتے ہیں۔ آپ اس پہ کیا موقف رکھتے ہیں؟ جی پہلے تو میں آپ سے وضاحت لینا چاہوں گا کہ کون سی ایم کیو ایم یہ کہہ رہی ہے؟ ایم کیو ایم پاکستان۔ اچھا، بہت ساری ایم کیو ایم ہے نا، تو اس لیے میں پوچھنا چاہ رہا تھا۔ اچھا، میرے خیال میں ان کی جو چیخیں نکلی ہوئی ہیں وہ صرف اس لیے کہ انہوں نے جو سیاست ہے اس کو اتنا انہوں نے ایک دہشت کی علامت کے طور پر لیا ہوا تھا
کہ آج وہ اپنی کھوئی ہوئی ساکھ پہ ماتم کر رہے ہیں، اور ان کو یہ غلط فہمی ہے کہ اردو بولنے والوں کو اس طرح کی خبریں، پرانی خبریں، خبر نامہ سنا کے پی ٹی وی والا، اور وہ شاید ان کو بیوقوف بنانے کی میں کہہ رہا ہوں کہ ناکام کوشش کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ تانا دینا کہ پیپلز پارٹی نالی کی سیاست کرتی ہے، جی پیپلز پارٹی عوامی ہے، گراس روٹ کی جماعت ہے، اور پیپلز پارٹی کی وارڈ سطح پہ تنظیم ہے، پولنگ لیول پہ تنظیم ہے، تو پولنگ پہ عوام رہتے ہیں، تو نالی کا مسئلہ عوام کا ہوتا ہے. تو آپ اس سے کیوں خوفزدہ ہے میرے بھائی کہ جب ہم نالی کی سیاست کرتے ہیں؟ ہاں ہم نے کہا ہے کہ ہم گٹر بھی ٹھیک کر کے دیں گے، نالی بھی ٹھیک کر کے دیں گے، کیونکہ اس سے پہلے حیدرآباد کے عوام سے اور کراچی کے عوام سے سیاست کے نام پہ، قومی سیاست کے نام پہ، لسانی سیاست کے نام پہ جو بڑے بڑے دعوے کیے گئے تھے وہ انہوں نے پورے نہیں کیے. اب یہ کہتے ہیں کہ شہر میں قبضہ کرنے پیپلز پارٹی جا رہی ہے. تو میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی حکومت ہیں جس کا حصہ آپ نہیں رہے؟ پاکستان میں 3 ٹیئرز گورنمنٹ ہیں، ایک فیڈرل گورنمنٹ، ایک صوبائی گورنمنٹ، ایک لوکل گورنمنٹ. لوکل گورنمنٹ میں کراچی اور حیدرآباد کی اگر ہم بات کریں تو کب بھائی پیپلز پارٹی کا یہاں پہ میئر بنا ہے؟ آپ میئر بنے ہیں، لوکل باڈی میں آپ فل فلیج بادشاہ آپ بنے ہیں، سارے فنڈنگ جو آتی تھی اس کے آپ بے تاج بادشاہ تھے، آپ کے 12 سال گورنر تھے. آپ حکومتوں سے اس لیے نکلتے تھے کہ ہمیں یہ نہیں وہ وزارت چاہیے. آپ اچھی سی وزارتوں کے خاطر حکومتوں سے نکلتے تھے اور واپس آتے تھے. آپ نے یہ کب کہا کہ حیدرآباد کو جب تک کوئی حکومت یونیورسٹی نہیں دے گی آپ کسی حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے؟ ایسا کبھی کہا ایم کیو ایم نے؟ آج بھی اگر یہ شہر لوڈ شیڈنگ سے سفر کر رہا ہے تو ایم کیو ایم کیا وفاقی حکومت کا حصہ نہیں ہے؟ اور انہوں نے حیدرآباد، کراچی سمیت پورے صوبے بھر میں جو زیادتی کی ہے، چلو ہم ان کی بات کرتے ہیں شہری سیاست کی، انہوں نے جتنا بلنڈر کیا ہے، انہوں نے جتنی معاشی قتل کیا ہے حیدرآباد اور کراچی کے عوام کا، وہ تو حساب لے گا اردو بولنے والا. اب جو لوکل باڈی کی الیکشن آئے گی، یہ جو مردم شماری تھی اس میں سندھ کی آدم شماری کو کم دکھایا گیا، اس میں کراچی کی آدم شماری پہ اعتراضات تھے، وہ پیپلز پارٹی نے کیے، جن کو آپ الزام لگاتے ہیں کہ یہ وڈیرے قبضہ کرنا چاہتے ہیں. آج بھی پیپلز پارٹی نے اسٹینڈ کیا ہے کہ کراچی کی آبادی کو کیوں کم دکھایا گیا، یہ زیادتی ہے. مگر ایم کیو ایم خاموش ہے. ایم کیو ایم ایک لولی لنگڑی وزارت کے طور پر وفاقی حکومت کا حصہ ہے. انکار کر کے دکھائیں، کس منہ سے یہ ریلیاں نکالیں گے، کس منہ پہ یہ پیپلز پارٹی کے اوپر الزام لگائیں گے؟ آپ نے تو مردم شماری پہ جو وفاقی حکومت نے بیڑا غرق کر دیا شہروں کا، پورے صوبے کا. تو میں اردو بولنے والوں سے مخاطب ہوں کہ آپ ان سے ضرور سوال کریں اپنے محلوں میں کہ حیدرآباد کی یونیورسٹی کیوں ڈیلے ہوتی رہی. یہ الزام لگاتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ ان میں، ہم نے یونیورسٹی دی ہے حیدرآباد کو، ہم نے یونیورسٹی دی ہے کالی موری کالج کو. اب یہ کہتے ہیں کہ یہ کالج ہے، اس کے لیے 200 ایکڑ زمین ہم نے خرید کر لی ہے، اس پہ انشاءاللہ جلد کنسٹرکشن کا کام شروع ہو جائے گا. اب حیدرآباد کے بچے اور بچیاں حیدرآباد کی یونیورسٹی میں پڑھیں گے. تو پیپلز پارٹی یہ کر رہی ہے. اور مردم شماری کا سوال اردو بولنے والے کریں گے اور یہ ریلیاں نکالیں. ہم بھی اردو بولنے والوں کو لے کے ریلیاں نکالیں گے کہ آپ نے بلنڈر کیا ہے، آپ نے معاشی قتل کیا ہے اردو بولنے والوں کا. آپ واپس اس چوراہے پہ کھڑا ہونا چاہتے ہیں جو 30 سال پہلے اس شہر میں قتل عام ہوا تھا، اس شہر میں گلے کاٹے گئے تھے. اردو بولنے والے یا کوئی بھی قومیت آج حیدرآباد کے اس امن کو آپ کی سیاست کی وجہ سے، منافقانہ سیاست کی وجہ سے کبھی بھی ختم نہیں کریں گے. ایم کیو ایم کہتی ہے کہ یا آپ کے مخالفین کہتے ہیں کہ جتنے محکمے تھے بلدیات کے وہ تو سندھ گورنمنٹ نے اپنے پاس لے لیے ہیں. اب بلدیات کے بعد چھوڑا ہی کیا ہے جس کو ٹائٹل بنا کے وہ الیکشن میں جا رہے ہیں؟ یہ الیکشن کا ڈرامہ نہیں ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو ایم کیو ایم نے یہ بل پڑھا ہی نہیں ہے. ایم کیو ایم یہ سمجھتی ہے کہ جو الیکشن آئیں گے اس میں ان کا ایک ہی نقطہ ہوگا، تو ان کو یہ امید ہے کہ اردو بولنے والوں کو ہم بیوقوف بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. وہ ہے لسانی اور نفرت کی سیاست. تو یہ فیصلہ کرنا ہے حیدرآباد کے، کراچی کے عوام نے کہ ان کو ایم کیو ایم کے اس 30 سالہ تباہ کن سیاست میں جانا ہے یا اپنے فیصلے آپ کرنے ہیں. مثال کے طور پر یہ مجھے بتائیں کہ کون سے محکمے ہیں جو لوکل باڈی کے تھے اور صوبائی حکومت نے لے لیے؟ لوکل ٹیکسیشن بلدیاتی ادارے لیں گے. اس کے بعد جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے وہ کام ہے گراس روٹ کی صفائی ستھرائی کا، وہ میئر کے انڈر چلا گیا. واٹر بورڈ کراچی کا میئر کے انڈر پہلی مرتبہ ایسے ہو رہا ہے. تو کون سے محکمے ہم نے لیے ہیں؟ پریشانی کس بات کی ہے؟ مردم شماری پہ آپ خاموش رہے، مجرمانہ خاموشی.
اردو بولنے والوں سے زیادتی جتنی ایم کیو ایم نے کی ہے ایک وزارت کے لیے جو ابھی بھی ہے اس کے پاس، آپ کو وڈیرے وڈیرے کہتے ہوئے بدبودار سیاست کرنی ہے، اب وہ وقت گزر گیا، اب نیو جنریشن ہے. اب پیپلز پارٹی نے حیدرآباد کے بچوں کو یونیورسٹی دے دی. اب پیپلز پارٹی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جو صاف ستھرا پانی جو نیڈ ہے اس شہر کی آپ نے نہیں دی. آپ کو تو ایک ہی دلچسپی تھی، ہمیں وزارتیں چاہیے، وہ مل جاتی تھی، آپ خاموش ہوتے تھے. کہاں تھا حیدرآباد کے ایشو پہ آپ کا فوکس؟ اور ابھی اعتراض ہے نیو جو نوٹیفیکیشن ہوا ہے کہ قاسم آباد کیوں شامل ہوا ہے، ٹنڈو جام کیوں ہوا ہے، حسری. تو جب کنور نوید ناظم بنے تھے تو یہ علاقے اس وقت بھی تھے، تو اب اعتراض کس بات کا؟ ایک ہی بات ہے کہ لسانی سیاست کرنی ہے، اس کی اجازت اب اردو بولنے والے بھی نہیں دیں گے. ہمارے ساتھ عاجز دھامرا صاحب موجود تھے جن کا کہنا تھا کہ سیاست ایم کیو ایم کی لسانیت پہ مبنی ہے اور وہ اپنا ووٹ بینک اسی سے بڑھا سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. اس کا فیصلہ آنے والا وقت اور عوام کریں گے. بلدیاتی الیکشن قریب ہے. عمران ملک کو اجازت دیں. کیمرہ مین ماہر علی کے ساتھ عمران ملک، میران ٹریبیون، حیدرآباد.